ایک ایسی قوم جنہوں نے ایک ایسا گناہ شروع کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایک ایسی قوم جو اپنی زندگی میں اتنی دور نکل چکی تھی کہ ان کے لیے صحیح اور غلط کے درمیان کی لکیر بالکل ختم ہو چکی تھی۔ آج ہم اسی قوم کی داستان سنیں گے، ایک ایسی کہانی جو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے لیے ہے۔ سوچیں، جب کوئی انسان یا پوری سوسائٹی اس حد تک گر جائے کہ اسے برائی میں مزہ آنے لگے اور اچھائی اسے دشمن لگنے لگے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ کھلے عام ایسے کام کرتے تھے جو نہ صرف غلط تھے بلکہ انسانی فطرت اور قدرت کے بالکل خلاف تھے۔ اور سب سے زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ انہیں اپنی ان حرکتوں پر نہ کوئی شرم آتی تھی اور نہ ہی ان کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر محسوس ہوتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان کا یہ لائف سٹائل ہمیشہ چلتا رہے گا۔ ان کا گمان اتنا زیادہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے۔ انہیں اپنی طاقت اور اپنے سسٹم پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ سوچتے تھے ان کا یہ مضبوط نظام کوئی ہلا نہیں سکتا، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ انہیں اس بات کا ذرہ برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا ہر ایک قدم، ان کا ہر ایک گناہ انہیں ایک ایسے انجام کی طرف کھینچا جا رہا ہے جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن جب پکڑ آتی ہے تو پھر بچنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو ہر طرح کی آسانیوں اور سہولتوں میں رہ رہی تھی۔ ان کے شہر بہت آباد تھے، ان کے پاس زمین کی دولت بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی اور سکون کی زندگی بھی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے پاس سب کچھ آ جائے اور وہ شکر گزاری چھوڑ دے تو وہ بھٹک جاتا ہے۔ ان سب نعمتوں کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی کا رخ ایک ایسی اندھیری گلی کی طرف موڑ دیا جہاں انسانیت دھیرے دھیرے مر جاتی ہے۔ ان کا ماحول اتنا بگڑ چکا تھا کہ برائی ان کے لیے ایک عام سی بات بن گئی تھی۔ اگر کوئی انہیں سچائی کی طرف بلاتا تو وہ اسے عجیب سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں، جب کسی سوسائٹی میں یہ لیول آ جائے کہ وہاں گناہ کو فیشن اور نیکی کو پرانا خیال سمجھا جانے لگے تو سمجھ لو کہ وہ قوم اپنے انجام کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پر بیان ہوتا ہے کہ اس قوم نے وہ کام کیا جو ان سے پہلے پوری دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ صرف ایک چھوٹا موٹا گناہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی پوری سوچ اور ان کے کلچر کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ مردوں کی طرف جھک گئے تھے اور اپنی فطری خواہشات کو چھوڑ کر غلط راستے پر نکل پڑے تھے، اور حد تو یہ تھی کہ وہ اس بات کو چھپاتے نہیں تھے بلکہ بہت فخر کے ساتھ سب کے سامنے کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک غلط عمل نہیں تھا بلکہ یہ ان کی پہچان بن چکی تھی۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ انہیں روکنے کی کوشش کرتا یا انہیں سمجھاتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ نیک لوگوں کو ذلیل کرتے تھے اور انہیں اپنی سوسائٹی سے نکالنے کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی برائی اس قدر نارمل ہو چکی تھی کہ جو شخص سچ بولتا تھا وہ انہیں غلط لگتا تھا۔ اسی سنگین حالات میں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے جو انہی کے درمیان رہتے تھے، انہی کی زبان بولتے تھے اور ان کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا کہ ان کی قوم اس تباہی سے بچ جائے جو ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دن رات سمجھاتے تھے۔ وہ انہیں بتاتے تھے کہ یہ راستہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ کام تمہیں ایک بہت ہی بھیانک انجام کی طرف لے جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور اس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جاؤ۔
لیکن افسوس، ان کی بات سننے اور سمجھنے کے بجائے ان کی قوم نے ان کا مذاق بنانا شروع کر دیا اور ان کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو شہر سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ بہت پاک باز بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہمیں ہمارے طریقے سے رہنے سے روکیں۔ یہ صرف حضرت لوط علیہ السلام کا انکار نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کے خلاف ایک کھلی بغاوت تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سچ کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا گیا اور برائی کو گلے لگا لیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ان کا دل دکھ رہا تھا اپنی قوم کی حالت دیکھ کر، لیکن وہ پھر بھی نہیں رکے۔ وہ آخری وقت تک اپنی قوم کو وارن کرتے رہے کہ سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہر قوم کو اللہ موقع دیتا ہے۔ پہلے نبی بھیجے جاتے ہیں، پھر انہیں نرم طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، پھر انہیں وارننگ دی جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی قوم بار بار ہر اشارے اور ہر وارننگ کو اگنور کر دیتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ قوم لوط کے لیے بھی وہ وقت اب بالکل قریب آ چکا تھا۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ مہمان آئے۔ یہ مہمان بہت حسین اور پروقار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو گئے۔ کیونکہ وہ اپنی قوم کی گندی ذہنیت کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر حسین مہمان آئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ انہیں اپنے مہمانوں کی عزت کی فکر تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کچھ ہی دیر میں پورے شہر کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونے لگے۔ ان کا ارادہ بالکل صاف تھا اور وہ بہت ہی غلط نیت کے ساتھ وہاں آئے تھے۔ وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر شور مچانے لگے اور دروازہ توڑ کر اندر آنا چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں اللہ کا واسطہ دیا، انہیں سمجھایا کہ مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن ان لوگوں پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ جب پانی سر سے گزر گیا تب ان مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی اصلیت بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوط، آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ ان پر عذاب کا وقت مقرر ہو چکا ہے۔ فرشتوں نے حکم دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر شہر سے نکل جائیں۔ انہیں سختی سے ہدایت دی گئی کہ جب تم جا رہے ہو تو پیچھے مڑ کر ہرگز مت دیکھنا۔ صبح ہونے والی تھی اور اللہ کا عذاب بالکل سر پر کھڑا تھا۔ پھر جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، ایک ایسی زوردار اور بھیانک آواز ہوئی جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ اللہ کے حکم سے زمین کو الٹ دیا گیا، پورا علاقہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کر دیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، ان پر اوپر سے آگ کے پکائے ہوئے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ وہ قوم جو کل تک خود کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتی تھی، جو اپنے گناہوں پر فخر کرتی تھی، جو سمجھتی تھی کہ انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، وہ ایک پل میں ختم ہو گئی۔ ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ جہاں ان کے آباد شہر تھے وہاں صرف تباہی کا منظر رہ گیا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے جو صدیوں پہلے ہوا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہر اس انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ ہر کسی کو موقع دیتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے، لیکن جب کوئی جان بوجھ کر اندھا بن جائے اور حد پار کر دے تو پھر انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان لوگوں سے کچھ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گرد کے ماحول کو دیکھ کر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں ہم بھی اسی راستے پر تو نہیں چل رہے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وقت رہتے سنبھل جانا ہی عقل مندی ہے۔